أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ: ائمہ نحات کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصل صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں آپ لوگ پڑھی ہیں اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے عدل۔ عدل کی تھوڑی موڑی تعریف تو میں بتائی تھی۔ اب دیکھیے جو علم نحو کے امام ہیں، ائمہ امام کی جمع، نحات یعنی نحو کے جاننے والے، تو علم نحو کے جو جاننے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصل صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانے کو عدل کہا ہے۔ مطلب کوئی نام ہے، کوئی اسم ہے، اس کا جو صیغہ ہے اصل والا، اس سے اس کو بدل دیا گیا ہے، چاہے وہ کسی ریزن سے بدلا گیا ہو یا پھر وہ بولنے میں آسان لگنے کی وجہ سے بغیر کسی ریزن کے بدل دیا گیا ہو، تو بدلنے کو عدل کہا جا رہا ہے۔ اب یہ 2 طرح کا ہے، عدل تحقیقی، عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی، حقیقت یہاں پر پتہ چل جائے گی بدلنے کی، وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، جیسے ثلاثو کہ اس کے معنی ہیں 3 اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ثلاثتن اور ثلاثتن ہے۔ دیکھیے ثلاثہ کے معنی ہوتا ہے 3، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اگر آپ کو کہیں پر ایک ساتھ 2 مرتبہ 3 کہنا ہے، یعنی 3 کہنا ہے، تو اگر اس چیز کو آسان کرنے کے لیے آپ نے ایک ہی مرتبہ ثلاثو کہہ دیا تو اس سے معنی لیا جائے گا ثلاثتن ثلاثتن کا، یعنی 3 جیسے کہتے ہیں نا کہ 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ، اس طرح سے کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو 3 کے لیے جو ثلاثتن یہ مشکل پڑ رہا تھا تو اس کو بدل کر کے ثلاثو کر دیا، وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو۔ تو ثلاثو جو ہے یہ عدل ہے اور اس کی اصل ہے ثلاثتن، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ثلاثتن ہے۔ اب یہ عدل تحقیقی ہے کیونکہ حقیقت میں ثلاثو جو تھا وہ ثلاثتن تھا، یہ بات ظاہر ہو گئی، تو یہ ظاہر ہو گئی اسی لیے یہ تحقیقی ہوا۔ دوسرا ہے عدل تقدیری، وہ ہے کہ جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو۔ یہاں ثلاثن کی اصل تو ہے نا ثلاثتن، کیونکہ 3 ہوتا ہے اس کا معنی، اور 2 مرتبہ 3 کہنا ہوتا تھا تو ثلاثتن 2 بار کہنا پڑتا تھا۔ لیکن جب اس کو عدل تحقیقی کے تحت ثلاثو کیا گیا تو ایک ہی بار بولنے سے یہ 3 کا معنی دے رہا ہے، تو یہ حقیقت میں یہاں پر اس کی اصل موجود ہے۔ لیکن عدل تقدیری میں اصل جو ہے وہ واقعی میں موجود نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف مان لیا جاتا ہے، جیسے عمرو کہ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل تھا، یا غیر منصرف یعنی جس کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اسی لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل عامرن مان لی گئی ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ عمرو جو ہے یہ تو ہم نے اسباب منع صرف کی قسموں میں پڑھا ہے نا، عدل جیسے عمرو، تو عمر جو ہے یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل تھا، یعنی عرب کے جو لوگ تھے یہ لفظ عمر کو غیر منصرف کی طرح استعمال کرتے تھے، یعنی عمرو، اس پر جو یہاں زبر زیر پیش لگا ہے، عین پر پیش، میم پہ زبر، را پہ پیش، عمرو، کہیں پر بھی یہ نام استعمال ہوتا تھا عرب میں تو یہی زیر زبر ہوتا تھا، اس میں کہیں پر بھی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، تو اس کو غیر منصرف استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا سیدھا مطلب سمجھیں گی، یہ لفظ عرب میں مطلب عرب کے لوگ اس لفظ کو غیر منصرف استعمال کرتے تھے، یعنی اس کی حرکت کو نہیں بدلتے تھے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب تھا۔ اب غیر منصرف ہونے کے لیے اسباب منع صرف کے کم سے کم تو 2 سبب چاہیے، آپ یہاں دیکھ لیں۔ غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو، وہ ضروری تھا، لیکن یہ عمرو جو ہے اس میں 2 سبب نہیں تھے،
صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے. معرفہ یعنی کہ یہ خاص ایک کسی آدمی کا نام ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں عدل، وصف، تانیث، ان سب میں صرف اور صرف عمروں میں معرفہ پایا جا رہا تھا. نہ ہی عدل تھا، نہ ہی وصف، نہ ہی تانیث، نہ ہی عجمہ، کوئی بھی نہیں تھا. تو اب جب عرب کے لوگوں کی ہی زبان عربی ہے اور ان لوگوں نے ہی اس کو غیر منصرف مانا تھا، تو پھر مجبوری میں عمروں کو جو ہے اس کی دوسری پہچان عدل مان لی گئی. یعنی دیکھیے اس میں صرف غیر منصرف ہونے کا ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے، چونکہ اب یہ استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اسی لیے عدل ماننے کے لیے ہم لوگوں کو اس کا کوئی اصل ماننا ہوگا. تو اس کے لیے مجبوراً اصل مانا گیا عامرن، کہ عامرن سے عمروں کر دیا گیا. یہ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی باجی سمجھ میں آ گئی. اور اگر اور آسان کرنا چاہیں تو یہ سمجھیے عدل تحقیقی وہ ہے کہ جس کا حقیقت میں کوئی پہلے سے لفظ استعمال ہو رہا ہو. جیسے ثلاثوں سے ثلاثتن تھا، پہلے سے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. لیکن عدل تقدیری وہ ہے کہ پہلے سے کوئی اصل لفظ اس کا نہیں تھا لیکن استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اسی لیے اب آپ کو اس کے لیے کوئی دوسرا اصل لفظ جو ہے وہ خود سے مان لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا عدل تحقیقی اور عدل تقدیری میں فرق. بات سمجھ میں آئی؟ جی باجی. سبھی کو سمجھ میں آئی یا صرف صاحبہ کو؟ جی باجی سمجھ. دیکھیں مجبوری میں جی اپی نہیں کہنا ہے، آیا ہے سمجھ میں تو ہی کہیں گی. باجی یہ تھی 8 اس میں تھی مبنی کی، اور جو یہ تھا معرب، یہ وہ اسی کا معرب ہے نا. اس میں معرب کی 2 قسمیں، منصرف، غیر منصرف. ہاں علم نحو جو ہے نا، یہ اس کو آپ سمجھے جس طرح ایک درخت ہے وہ ایک تنے سے نکلا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے، اسی طرح سے علم نحو بھی اس کے قاعدے ہیں. شروع ہوا ہے اسم سے، کلمہ سے. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. پھر اسم کی قسمیں نکلی، فعل کی قسمیں نکلی، پھر حرف کی قسمیں نکلی، پھر حرف میں پھر منصرف ہے، غیر منصرف ہے. یہ سب کچھ اس کے جڑ جس طرح سے ایک درخت نکل کر پھیلتا جاتا ہے، اسی طرح علم نحو کے قاعدے بھی ہیں. فائدہ دوسرا کیا ہے؟ عجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو. عجمہ میں اس کا بتائی تھی آپ لوگوں کو، جو کہ عجم کا لفظ ہو، یعنی عرب کا لفظ نہ ہو. عرب صرف اہل عرب کو کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ساری دنیا کو عجم کہا جاتا ہے. تو عجمہ کہنے کا مطلب ہے ایسا کوئی لفظ جو کہ عرب کے لوگ پہلے استعمال نہیں کرتے تھے، بعد میں اس لفظ کو عرب میں بھی استعمال کیا جانے لگا. تو عجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا علم ہو. ٹھیک ہے، علم کا معنی نام ہو، اور 3 حرف سے زائد ہو. 3 حرف سے زیادہ ہونا چاہیے، 4، 5، 6 کتنا بھی. جیسے ابراہیم، ابراہیم میں کتنے حرف ہیں؟ حمزہ، با، را، 3 حمزہ، یہ الف ہے، 4، 5، 6، 7، ٹوٹل 7 حروف ہیں ابراہیم میں. یہ 3 حرفی ہوا اور درمیان کا حرف متحرک ہو، یا 3 حرفی ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہو. 2 قاعدے بتائے گئے ہیں عجمہ کے لیے. پہلا کیا کہ پہلا تو 3 حرفوں سے زیادہ ہو. تو 3 حرفوں سے زیادہ ہو جیسے کہ ابراہیم ہے، اور یا پھر اگر 3 حرفی ہے یعنی صرف 3 ہی حرف اس میں پائے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر ایک اور کنڈیشن لگائی گئی کہ درمیان کا حرف متحرک ہو. 3 حرفوں والا اگر ہو تو بیچ والا جو حرف ہے اس پر زبر ہو. جیسے شترو ایک قلعے کا نام ہے. ابراہیم تو جان رہی ہے پیغمبر کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور یہ زبان جو ہے ابراہیم جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. اس کو عربی میں استعمال کیا گیا تو اب رحیم یعنی مہربان باپ، اس کا معنی نکالا گیا. ابراہیم کا معنی ہی ہوتا ہے سریانی زبان میں مہربان باپ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والے تھے، بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے. تو اسی لیے پھر اس لفظ کو جب عربی میں استعمال کیا گیا تو بالکل اسی طرح ابراہیم کو ہی استعمال کیا گیا، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. تو دوسری زبان کا یہ علم تھا،
اور اس کو اہل عرب نے استعمال کیا اسی طرح، تو یہ عجمہ ہو گیا۔ اور شطرہ جو ہے یہ 3 حرفی ہے اور بیچ والا جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، تو یہ بھی عجمہ ہوا، ایک قلعے کا نام ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے نام، اب وہ نام چاہے انسان کا ہو چاہے کوئی بھی چیز کا ہو۔ تیسرا ہے الف نون زائدتان، اگر اسم کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو۔ کیا کہا گیا؟ کہ اگر اسم کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو، جیسے عثمان، عمران، سلمان، یہ سب کے سب تو نام ہیں، اور نام کے ساتھ جب الف نون زائد تان لگایا گیا ہے تو شرط تو آپ کو مل گئی کہ ایک تو یہ نام ہے اور نام کے آخر میں جو الف اور نون ہے اسی کو غیر منصرف کی قسموں میں مانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سا بھی آپ لفظ استعمال نہیں کر سکتی ہیں الف نون زائد تان کے لیے، جیسے یہاں دیکھیے پس سعدان وغیرہ منصرف ہیں کیونکہ وہ علم نہیں بلکہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے سعدان یہ کسی کا نام نہیں ہے، عثمان نام ہے، عمران نام ہے، سلمان نام ہے، تو قاعدہ یہاں پایا گیا کہ وہ اسم علم ہو، وہ اسم جو ہے جس کے آخر میں الف نون لگا ہے وہ کسی کا نام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن سعدان جو ہے یہ چونکہ کسی کا نام نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گھاس ہے، اسی لیے یہ غیر منصرف نہیں، اگرچہ اس کے آخر میں بھی الف نون لگا ہے لیکن چونکہ یہ کسی کا نام نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، اسی لیے۔ اور اگر الف نون زائد تان صفت کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو۔ اب یہ تو الف نون زائد تان اسم میں تھا، اسم کا تو سمجھ گئیں، اور اگر صفت کے آخر میں آئے تو پھر کیا شرط ہے کہ اس کی مؤنث جو آئے گی اس صفت کی وہ فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، جیسے سکران غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، اور ندمان غیر منصرف نہیں اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں صفت کی بات ہوئی نا، سکران، ندمان، یہ چیزیں صفت ہیں، اور صفت کے لیے کیا بتایا گیا کہ آخر میں اگر آ رہا ہے کسی صفت کے الف نون تو اس کی مؤنث جو ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہیں ہونی چاہیے۔ سکران یہ ایک صفت ہے، ندمان یہ بھی ایک صفت ہے، جیسے سکران موت کا جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا سکرات، اور ندمان یعنی بہت زیادہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، تو یہ بھی صفت ہے، انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے شرمندگی کی۔ تو سکران کو کیا کہا گیا کہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، اور آپ کو اوپر کیا بتایا گیا ہے؟ صفت کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، اور یہ سکران غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، نہ ہو، نہیں آتی۔ اور ندمان غیر منصرف نہیں ہے، یعنی کہ یہ منصرف ہے اور یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بتائیں گی؟ جی باجی، جی باجی۔ پھر زبردستی نہیں نہ ہے، زبردستی ہاں نہیں نہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں باجی سمجھ میں آ گیا۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو 2-3 مرتبہ اس کو اگر پڑھ لیں گی نا دھیان سے تو واضح ہو جائے گا سب، کیونکہ 1-2 مرتبہ شروع میں کوئی نئی چیز آپ دیکھیں یا پڑھیں تو بہت انجانا سا لگتا ہے، لیکن جب اس کو 1-2 مرتبہ تھوڑا دھیان سے پڑھیں گی تو سمجھ میں آ جائے گی۔ وزن فعل سے یہ مطلب ہے کہ اسم فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد و افعلو کے وزن پر ہے، میں یہ بتائی تھی آپ کو، وزن فعل ہے، احمد جو ہے یہ تو نام بھی ہے یعنی یہ علم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ فعل کے وزن پر بھی آ رہا ہے۔ 5واں ہے ہر ایک غیر منصرف جبکہ اس پر الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کی حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے، اس کو حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے، جیسے
صلیت فی مساجدہم وذہبت الی المقابر، کیا کہا گیا ہے؟ ہر غیر منصرف جب کہ اس پر الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کو حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے۔ حالت جر جو ہوتا ہے، جر آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہتی ہیں منصوب، مجرور اور مرفوع، یہ پڑھی تھی نا؟ کون کون ہوتے ہیں بتائیں گی؟ منصوبات میں کون کون آئے گا اور مرفوعات اور مجرورات میں کون کون آئیں گے بتائیں گی؟ یہ اس کو آپ لوگ پڑھی ہیں فیض الادب کے پہلے ہی صفحہ میں۔ کسی کو جی یاد ہے؟ مرفوعات میں انا اور نہیں، کانا۔ انا کانا کی بات نہیں ہے یہاں الف واو یا کی بات ہے۔ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ باجی الف بھی آتا ہے، واو بھی آتا ہے، یا بھی آتا ہے گا۔ اچھا، بس میں جو بولی اسی کو کاپی پیسٹ کر دی، بھول گئی ہیں نہیں سب آپ باجی لوگ؟ آتا ہے۔ مجرور میں بات، مجرور میں جا آئے گا، الف آئے گا اور کسرہ آئے گی۔ تین چیزیں مجرور میں آئیں گی۔ منصوب میں کیا کیا آئیں گی؟ فتح، کسرہ، الف اور یا۔ ہاں، اور مرفوع میں الف اور یا اور واو۔ کسرہ مرفوع میں نہیں، اور یہ حالت جری یعنی کہ کسرہ، فتحہ اور یا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے یہاں کسرہ ہے، حالت جری میں کسرہ دیا جائے گا۔ اب پھر سے اس کو سمجھیے۔ ہر ایک غیر منصرف جبکہ اس پر الف لام آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین یہ دو چیزیں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کو کلیئر رکھیے۔ کسرہ یعنی زیر اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک غیر منصرف جبکہ اس پر الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کو حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے۔ اگر آئے گا تو پھر اس کو زیر لگا کر کے پڑھا جائے گا، یعنی الف لام جو ہے اس کے ساتھ زیر لگ جائے گا، جیسے صلیت فی مساجدہم۔ اب یہاں دیکھیں فی کی وجہ سے مساجدی دال پر زیر آ گیا کیونکہ فی حرف جار ہے، اور کیا کہا گیا؟ حالت جری میں کسرہ دیا جائے گا۔ کب؟ جب کسی اسم کی طرف مضاف ہو۔ صلیت فی مساجدہم، میں نے نماز پڑھی ان کی مسجد میں، تو مسجد کو مضاف بنایا جا رہا ہے نا، کسی اسم کی طرف مضاف ہو، مضاف، اور یہ جو ہم ہے یہ مضاف الیہ ہے، ایک تو یہ مضاف ہو گیا اور حالت جری بھی پائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ فی حرف جار ہے اور مسجد جو ہے یہ مجرور ہو رہا ہے۔ فی حرف جار، مسجدی مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مجرور ہوا، تو بھی بن گیا اور مجرور بھی ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ بول نہیں رہی ہے کوئی بھی؟ جی باجی، باجی یہ جو صلیتو ہے اس میں فعل مطلب فعل فاعل لکھنے گا؟ ہاں، فعل فاعل دونوں ہے۔ صلیتو میں نے نماز ادا کی، اس کو پھر سے میں ایک مرتبہ اور بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے، ہر ایک غیر منصرف جبکہ اس پر الف لام آئے۔ پہلی بات، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ غیر منصرف پر جب الف لام آئے یا پھر دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، یعنی غیر منصرف جو اسم ہے وہ اگر مضاف ہے تو مساجد جو ہے یہ تو غیر منصرف ہے نا، جمع کی قسم میں آپ پڑھی تھی نا مساجد۔ دیکھیں آپ اوپر میں یہاں جمع کی مثال میں کیا دیا گیا ہے؟ معرفہ عجمہ جمع، جمع ہے چھٹے نمبر پر، عجمہ کے بعد جمع، اور اس کے لیے کیا بتایا گیا تھا؟ مساجد۔ آپ یہاں دیکھیں چھٹے میں مساجد ہے اور مساجد جو ہے وہ غیر منصرف ہے۔ اب سمجھیں اس کو پھر سے، کہاں گیا؟ الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، تو چونکہ یہ غیر منصرف ہے مساجد اور یہ مضاف ہے، تو اب اس کو آپ کو
حالت جری میں کسرہ لگانا ہے۔ حالت جری کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ فی حرف جار ہے اور اس کے بعد مسجد آ رہا ہے تو مسجد مجرور ہو گیا، اور حالت جر کے 3 قاعدے ہیں۔ حالت جر جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، فتحہ، کسرہ اور یا، تو یہاں پر آپ کو کسرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذہبت الی المقابر، میں گیا قبروں کی طرف یا قبروں تک، تو ذہبہ فعل تو ضمیر فاعل، الی حرف جار اور مقابری مجرور۔ یہاں پر بھی آپ کو حالت جر جو ہے وہ مل گیا الی حرف جار ہونے کی وجہ سے، اور اس میں الف لام بھی پایا گیا، الف لام کے ساتھ آ گیا نا المقابر۔ مسجد پر نہیں آیا تھا لیکن مقابر پر آ گیا۔ تو اب بتائیں آئی؟ بتائیں جی اب بتائیں کہ ابھی میں جو پڑھائی ہوں عدل سے، اس میں کوئی دقت ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں باجی، بس تھوڑا سا یہ والا سمجھ نہیں آیا، وذهبت الى المقابر، اس کی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی۔ ترکیب نہیں سمجھ میں آئی؟ دیکھیے پہلے اس کی دیکھ لیجیے، صلیت فی مساجدہم، صلی فعل تو ضمیر متصل فاعل، فی حرف جار، مساجد مجرور، یہ مساجد مضاف اور ہم مضاف الیہ، یہ ضمیر ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے یہ ظرف لغو بنے گا۔ ظرف لغو اور ظرف مستقر آپ لوگ فیض الادب میں 1-2 سبق کے بعد پڑھ لیں گی۔ تو ظرف لغو ظرف مستقر جو ہے اس کو فی الحال آپ مفعول سمجھیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظرف جو ہے وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی ہے ذہبت الی المقابر، ذہبہ فعل تو ضمیر متصل فاعل، الی حرف جار، مقابر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کے یہ بھی ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ۔ بس یہی اس کی ترکیب ہوگی، بات سمجھی؟ جی باجی، اب سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، محنت سے پڑھائی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کو کامیاب کریں، آپ سبھی کو علم کی دولت سے نوازے۔